اور اس کے بعد بلا تاخیر جو ہے وہ آپ کا دعوت ہوگا ذیشان راٹھور کو. یا وہ مرمر کے صنم بت قدوں میں تو عبادت نہیں ہوگی ہم سے. جھوٹ بھی بولیں صداقت کے پیمبر بھی بنے، ہم کو بخشو یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے. اور اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگی، یہ شب کے پاسبان کب تک ہم کو راستہ دیں گے. ہمیں تو شوق ہے اہل جنوں کے ساتھ چلنے کا، نہیں پرواہ یہ اہل دانش کیا سزا دیں گے، نہیں پرواہ یہ اہل دانش کیا سزا دیں گے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے. وطن کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے، وطن کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے. معزز و محترم مہمانان گرامی قدر اور غیور پاکستانیوں، 14 اگست 1947 ایک ملت اسلامیہ معرض وجود میں آئی جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا. کل 14 اگست 2015 اس معرض وجود میں آئے ہوئے وطن کو 68 سال بیت گئے. اس لیے جی تو چاہتا تھا کہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتے ہوئے ببانگ دہل اعلان کیا جائے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن نہیں جناب والا، ہم آزاد نہیں ہیں. کیونکہ اگر میں کہوں کہ ہم آزاد ہیں تو میرے نزدیک لفظ ہم سے میری مراد آج کے 95% عام شہری اور عام انسان ہیں. اور لفظ آزاد آزادی سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہم اپنی زندگیاں گزارنے میں خود مختار ہیں. اور لفظ ہیں اظہار ہے آج کے زمانے کا. زیوکار ہمارے اس ملک میں صرف سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے اور مفاد پرست سیاستدان ہی آزاد ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو اپنی جاگیر اور عوام کو اپنا غلام سمجھے رکھا ہے. اگر یہی آزادی ہے کہ عوام کے گلے پر چھری پھرتی رہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا رہے، ہاریوں کی بیٹیاں ان کے عشق قدوں میں پہنچتی رہیں، بچے تعلیم سے محروم رہیں، مائیں اپنی 4 بیٹیوں کو دریائے راوی میں پھینک دیں، تو میں ایسی آزادی کو صاف سلام کرتا ہوں. زیوکار ہمارے اس ملک میں ہاں وہ آزاد ہیں، وہ آزاد ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کروانے میں آزاد، وہ آزاد ہیں عوام کو لوٹنے میں آزاد، وہ آزاد ہیں NRO کو برقرار رکھنے میں آزاد، وہ آزاد ہیں کہ وہ جب چاہیں ہم غلاموں پر ٹیکس لگا دیں، اور اگر ہم عدالتوں کی طرف رجوع کریں تو بھی وہ آزاد ہیں کہ وہ ٹیکس کا نام بدل کر پھر ٹیکس لگا دیں اور عدالتیں سمم بکمم خاموش تماشائی بنی رہیں کہ زبان سے تیز دھرتی کو یہ پاکستان بھی کہتے ہیں، مسلمان ہیں وفا کو حاصل ایمان بھی کہتے ہیں، مگر غیرت نہ جانے کیا ہوئی اہل قیادت کی. وطن کو لوٹتے بھی ہیں، وطن کو لوٹتے بھی ہیں، وطن کو ماں بھی کہتے ہیں، وطن کو لوٹتے بھی ہیں، وطن کو ماں بھی کہتے ہیں. نہیں جناب صدر، نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہمارے اس ملک میں جہاں اخوت و محبت کی حکمرانی ہونی تھی وہاں نفاق، صبائیت اور لسانیت کی حکمرانی کی گئی. جہاں امن و سکون کی تمنا تھی وہاں تشدد اور دہشت گردی کا راج ہے. عصمتیں سر راہ تار تار کرتی جاتی ہیں، معصوم و ننھے بچے رزق حصول کے لیے بیکار کیمپوں کا ایندھن بنتے رہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نظام نو کے تقاضے ہم سے سوال کرتے ہیں. یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پر دیش کی جنتا سسک سسک کر مرے؟ ضمیر کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کر مرے؟ میرے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں، اور چمن کو اسی لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں، اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں. زیوکار کیا ہمارا ذہن، سوچ، جذبات، قلم اور سب سے بڑھ کر کیا ہماری معیشت آزاد ہے؟ نہیں زیوکار نہیں. یہاں تو بولنے پہ پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہے زنجیریں. آج ہر پہ آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی. اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی. زیوکار اس سے پہلے کہ یہ دہشت گردی اور استحصال کا زہر قوم کی رگ رگ میں اتار دیا جائے، ملت اسلامیہ کا یہ بیٹا، ملک و قوم کا بیٹا آپ سے استدعا کرتا ہے، خدارا اٹھیے اور پاکستان کے تمام اداروں کو مضبوط کیجیے اور ہماری افواج کو اس عہد کے ساتھ مضبوط کیجیے کہ کرو نہ فکر،
کرو نہ فکر، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ اور زیوکار ہمیں اس لیے بھی اٹھنا ہوگا کہ آئندہ جب کبھی شور کوٹ سٹی میں عوامی آزادی میلہ منعقد ہو تو ہماری اگلی نسل یہاں آ کر یہ نہ کہتی پھرے اے وطن کیسے یہ دھبے در و دیوار پر ہیں، اس شکیر کے تمانچے تیرے رخسار پر ہیں، اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے، گفاؤ بام و شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے، درد پلکوں سے لہو بن کر چھلکتا کیوں ہے، ایک ایک سخت پر تنقید کا پہرا کیوں ہے، ارے کس نے ماں باپ کی سیاست اٹھا لی تجھ سے، چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے، چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے۔